بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون. آج 3 فروری ہے اور بدھ بروز بدھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان اس وقت آمنے سامنے ہیں اور ایک اخبار کے تراشے پر جو ہے انہوں نے سو موٹو بھی لیا، اور جو کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ جو ایم این ایز ہیں یا ممبر صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ان کو فنڈز دیے جائیں گے. اس پر یہ کہا گیا کہ کیا وزیر اعظم کا ترقیاتی فنڈز دینا آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے جناب ایک اخباری تراشے پر جو ہے وہ نوٹس لیتے ہوئے اخباری خبر کو یہ موضوع بنایا ہے. اس پر تفصیلاً بات کریں گے کہ وجہ کیا بنی، اور اس وقت کوئی بھی ایسی معاملہ ہوتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم کی کسی بھی بات پہ، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، اب بھی آ رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں میں اس وقت اسلام آباد سمیت کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے ویکسینیشن کا آغاز ہوا ہے. اس پر کچھ سوال بھی اٹھے ہیں کہ ویکسین کس کو دی جا رہی ہے، اور اس کی کئی ایسے معاملات ہیں جس میں یہ باقاعدہ طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کچھ وزیر ہیں اور کچھ بیوروکریسی کے بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں اور وزیر ہیں ان کی فیملیز کو بھی ویکسین مل رہی ہے. دوسری طرف نام جو بتایا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فرنٹ لائن پہ لڑنے والے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو دی جا رہی ہے. تو اس پر بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں. آج قومی اسمبلی میں جو حکومت ہے وہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے اہم آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا ہے. کس قدر جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ اس بات پر ایگری ہو گئے ہیں کہ وہ مجرمان جو ہیں جتنے بھی یعنی ملزم نہیں، مجرمان جن کی مختلف عدالتوں میں اگر کوئی ایسے موجود ہیں مجرم پاکستان میں جن کو برطانیہ کی عدالتوں میں سزا ہوئی ہے، یا پاکستان کے ایسے کچھ مجرم موجود ہیں جو پاکستان کے باہر یعنی برطانیہ میں موجود ہیں اور پاکستان میں ان کو سزا ہوئی ہے، ان کا تبادلہ جو ہے ہو پائے گا. اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے اور اس کا کہا جا رہا ہے کہ جلد معاہدہ ہو جائے گا، یہ کہا ہے. سب سے پہلے اہم خبر جو اس وقت ہے، جو اس وقت زینت بنی ہوئی ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ سرد جنگ اب خوفناک اس کی طرف جا رہی ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشری کے حوالے سے اور کچھ کیسز ایسے رہے ہیں. ایک اگر ہم بات کریں الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو وہ بھی وزیر اعظم کی جو گفتگو تھی کہ جو فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا اس میں الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے. اور اب سپریم کورٹ کے سینئر جج جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر ارکان اسمبلی کو 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز دینے کا انہوں نے کہا کہ کیوں کہا گیا. اس پر انہوں نے نوٹس لے لیا اور نوٹس لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نوٹس اخباری خبر پر لیا ہے. اب اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اخباری خبریں روزانہ کی بنیاد پر اتنی زیادہ خبریں ہوتی ہیں جس پر نوٹس لینا مسئلہ نہیں ہے. اور لیکن یہ نوٹس کیوں لیا گیا وہ آپ جانتے ہیں، اور یہ ظاہر ایک ٹسل ہے وزیر اعظم کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی. اور ظاہر ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ آئین اور عدالتوں کی جو اس سے پہلے فیصلے ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، تو یہ چیز بڑی اہم ہوگی. اب وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینے کے معاملے کا جو نوٹس لیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرلز، اٹارنی جنرل جو ہیں ان کو نوٹس جاری کیے اور ان سے جواب طلب کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نوٹس اخباری، یہ کہا جا رہا ہے کہ نوٹس اخبار کی خبر پر لیا گیا. یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید کسی نے کوئی شکایت کی ہے، کوئی کیس ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. اب کیونکہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم 50 کروڑ دیں گے، اور اس کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے اس وقت اعلان کرنے کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ کسی اور کو جو ہے وہ ووٹ نہ کریں، اور یہ ایک لالچ دیا گیا ہے کہ ایم این ایز کو دیا جائے گا. اور ایم این ایز اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی جب وزیر اعظم خود عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ میں ایم پی ایز ایم این ایز کو فنڈ جاری نہیں کروں گا، بلدیات کو اتنا مضبوط کریں گے. اینی ہاؤ وزیر اعظم کو ترقیاتی فنڈ دینا آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اٹارنی جنرل حکومت سے ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کریں گے، یہ کہا گیا ہے. اور یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ آئین قانون کے مطابق ہوئے، یہ معاملہ
ختم کر دیں گے، اور اگر ترقیاتی فنڈ کا معاملہ آئین اور قانون کے مطابق نہ ہوا تو کارروائی ہوگی۔ عدالتی کارروائی پر بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھی ارسال کیا جا سکتا ہے۔ اب اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں حکومت سے ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کر دوں گا کہ کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، عدالتی فیصلوں کی روشنی میں ہوا ہے، یا کہیں عدالت نے اس معاملے کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ سینٹ الیکشن سے قبل، یہ کوئی بھی الیکشن سے قبل کوئی بھی فنڈ جاری نہیں ہو سکتا۔ وہ 60 دن بھی کہیں معاملات میں ہیں، کہیں معاملات میں 30 دن بھی ہیں۔ تو اگر وہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ وزیر اعظم کا جو اعلان ہے یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قانون، آئین اور قانون کی اور عدالتوں کی اسپیشلی جو فیصلے ہیں اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا، تو اس میں یہ مسئلہ بن سکتا ہے حکومت کے لیے بھی۔ اور حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ سینٹ کے الیکشن میں ہو جائے، اس میں فیس سیونگ تو وزیر اعظم عمران خان کی ہو جائے گی، یعنی اگر سینٹ کا الیکشن بھی ہو جاتا ہے، پارٹی رہنماؤں سے، ارکان سے ووٹ بھی لی جاتی ہے اپنے مقصد کے لیے، اور اس کے بعد اگر عدالت کہتی ہے کہ نہیں جناب آپ یہ نہیں لے سکتے، تو ڈیفینیٹلی فیس سیونگ بھی ہو جائے گی، اور ادھر سے پارٹی رہنما جو ہے وہ بھی ناراض نہیں ہوں گے، اور بڑا یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے دیکھیں جی عدالت نے روک دیا، ہم تو دے رہے تھے۔ تو یہ اب آئندہ بدھ تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس میں اب اٹارنی جنرل جو ہے وہ حکومت کی طرف سے موقف جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے۔ اب اگلے بدھ کو ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ جو ظاہر ہے اسلام آباد سمیت چاروں جو صوبوں میں وہ کرونا ویکسین کی بتایا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن ہو رہی ہے، لیکن اس میں سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی لسٹیں بھی بتائی جائیں کہ کون سے ورکرز ہیں جن کو یہ ویکسین ہو رہی ہے۔ مختلف صوبوں میں کہا جا رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ جو مضبوط بیوروکریسی ہے اور یہ ہے وہ نمبر گیم کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ویکسینیشن کے پہلے مرحلے کے لیے پنجاب میں 190، 198 اور سندھ میں 14، خیبر پختونخوا میں 280، بلوچستان میں 44 اور اسلام آباد میں 14، آزاد کشمیر 25 اور گلگت بلتستان میں 16 کووڈ ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ویکسینیشن کا پورا عمل نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت کے ساتھ کم سے کم انسانی مداخلت کے ساتھ کام کرے گا۔ اب اس میں چاروں صوبوں میں ہو گیا معاملہ۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے لیے جو کہا جا رہا تھا پہلے کہ یہ ویکسینیشن جو چائنا سے آئی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ جناب کمپنی کون سی ہے، ان کے وہاں پر جو تجربات ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں، اس کی بھی ذرا فائنڈنگ ہمیں بتائی جائے، اور پھر جو ہے وہ جن لوگوں کو لگائی جا رہی ہے وہ کون لوگ ہیں، اور کیونکہ ظاہر ہے یہ معاملہ یہ ایک صوبے کا نہیں ہے، یہ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں شکایات آ رہی ہیں کہ ہیلتھ ورکرز جن کے نام پر یہ کیا جا رہا ہے اور ان کے بجائے جو ہے وہ کچھ بہت ہی قریبی لوگوں کو بھی لگایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ظاہر چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ کورٹ میں معاملات سامنے آ بھی سکتے ہیں، اس میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حکومت نے سود کے خاتمے کے کیس میں شرعی عدالت کا دائرہ اختیار جو ہے وہ اس کو چیلنج کر دیا۔ اب دیکھیں 2-3 چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک طرف سود کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کی دائرہ اختیار جو ہے اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اور سب سے اہم آج جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جناب کہ جو قومی اسمبلی آج جو ہے حکومت قومی اسمبلی میں انتخابات، سینٹ انتخابات سے متعلق آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس میں جو آج ہونے والا اجلاس ہے اس میں یہ چیز پیش کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ حکومتی اور اتحادی جو ہیں آج اپنی حاضری ان کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ 25 نکاتی ایجنڈا جو تھا آج اس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر تحریک التوا پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بھی تیار کی ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی کاٹن کی فصل کم ہونے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی اس میں شامل ہے۔ اجلاس میں قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی، اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے یونیورسٹی آف اسلام آباد کے قیام کا بل بھی پیش کریں گے، یعنی ایک اور یونیورسٹی آف اسلام آباد جو ہے وہ بنائی جائے گی، اس کا بل بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اب 25 نکات ہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور ساتھ باقی ایجنڈے بھی موجود ہیں۔ اس میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اور وہ ہم آپ کو رات لیٹ یا کل اب بتا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال رہی، اس میں کیا چیزیں سامنے آئی۔ وفاق اور سندھ اگین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، انہوں نے اگین کہا ہے کہ سندھ حکومت چائنا سے ڈائریکٹ ویکسین لینا چاہ رہی ہے، جبکہ وفاق اس میں رکاوٹ ہے۔ اب
یہ وفاق کی طرف سے کوئی بیان سامنے آئے گا تو پھر ہی ہم آپ سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر آ گیا فائنل جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اور بڑے سیٹسفائی نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ برطانیہ اور پاکستان اس بات پہ ایگری ہو گئے ہیں اور اس پہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ جناب دونوں ممالک ان کے عدالتوں نے جن کو یا اگر ان کے کوئی مجرم ہیں اور دوسرے ملک میں ہیں ان کا تبادلہ ممکن ہو جائے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان برطانیہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات بھی ہوئی۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی حوالگی سے متعلق معاہدے کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پر جلد جو ہے معاہدہ بھی ہو پائے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات بہت درینہ ہیں اور دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ برطانیہ کی پاکستان سے متعلق مثبت سیکیورٹی ایڈوائس کی وجہ سے ملک کو بہت فائدہ ہوا اور پاکستان کا بیرونی دنیا میں تاثر بہتر بھی ہوا۔ پھر مزید یہ کہا کہ برطانوی سفیر نے کہا کہ کرونا وائرس کنٹرول کرنے میں کے حوالے سے پاکستان کے انتظامات اطمینان بخش ہیں اور پاکستان کی داخلی سیکیورٹی بہت تسلی بخش موجود ہے، اور یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یہ معاملات ہیں۔ اس وقت جو سب سے اہم جو چیز چل رہی ہے وہ اس وقت کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہیں، ان پہ شکایات بھی کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سینٹ انتخابات کے حوالے سے جوڑ توڑ جو ہے وہ بھی آخری مراحل میں ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے خواجہ آصف کے جو پروڈکشن آرڈرز کے لیے نوٹس تھا اجرا، اس سے معذرت کر لی ہے، اس کو ابھی نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔